عمل کریں اور حق کی تلقین کریں اور صبر کریں. ایک چھوٹا سا پیغام دیتا چلوں. ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ہیں جو کہ رائج ہی نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اپنا مال ہے، جو ہمارے پاس اپنا مال ہے، ہم اترا کے کہتے ہیں کہ جی یہ میری کمائی ہے. آپ کو کیا پتا اگلی سانس آپ کی ہے یا نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک ایک سانس اس کا قبر کی طرف ایک ایک اٹھتا ہوا قدم ہے. جب آپ کما لیتے ہیں آپ توجہ نہیں کرتے، حلال کمایا حرام کمایا، اپنی اولادوں کے لیے کوٹھیاں جائیدادیں کاریں، پھر جب یہ مکس ہو جاتا ہے حرام، پھر خمس زکوٰۃ دینے کی طاقت ہمت نہیں رہتی، پھر توفیق ہی نہیں بچتی. کس لیے گئی تھی بی بی دربار میں؟ خمس نہ دینا، حق کھانا، یہ بی بی کا حق کھانا ہی. اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کریں، اگر آپ پر مشکلات آ جائیں پھر صبر کریں. پھر انسان کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، میرے گھر میں تنگی ہے، میں پریشان ہوں. اگر تیرا دل مطمئن ہے کہ تیرے اندر کمی نہیں ہے تو پھر تو یہ سمجھ تو شعیب کی طرح امتحان میں، تو ایوب نبی کی طرح امتحان میں ہے، کیونکہ خدا کا محبوب انسان ہی امتحان میں ہوتا ہے. اگر تیرے اندر کمی نہیں ہے تو پھر تجھے اطمینان ہوگا. تو بیمار ہے پھر بھی کہے گا شکر ہے الحمدللہ. تیرے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، ایک وقت کا ہے، پھر بھی کہے گا شکر ہے الحمدللہ. جب یہ الفاظ نکلیں گے تنگی میں، مشکل میں، پریشانی میں، پھر سمجھ لینا کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر میں پورا اتر رہا ہوں. آخری مرحلہ کیا ہے کہ صبر کریں. انسان پریشان نہ ہو جائے، مشکلات ہے پریشان نہ، واویلا نہ کرے، اے خدا میرے ساتھ کیا کیا، میں تو تیرا عبادت کرنے والا تھا، میں تو نمازی تھا، میں تو پرہیزگار تھا، میرے بچے بھی دین پر ہیں، تو نے میرے ساتھ کیا کیا. اس وقت جب یہ شکوہ کرے گا یہ مایوسی ہوگی، اور مایوسی کفر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ صبر کیا ہے. صبر کیا ہے تو پھر زینب نے کیا. کربلا کا میدان ہے، علماء سے سنتے آئے ہیں، بی بی زینب کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. کس طرح صبر کیا ہے. 70 قدم سے بہن دیکھ رہی ہے. ہم سب بہنوں والے ہیں، اگر بہن ہم سے ناراض بھی ہو نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہن ناراض ہے، نہیں آتی، بھائی کو نہیں ملتی، چکر نہیں لگاتی، بھائی کے پاس نہیں آتی، ناراض ہے بہن. لیکن بھائی کا حادثہ ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، سب سے پہلے وہی بہن آئی ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیں حسین جیسا کریم بھائی، زینب جیسی اکیلا بہن 70 قدم سے دیکھ رہی ہے. شمر ملون مولا حسین کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، توہین کرنا شروع کر دیتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2 جملے اور. عزاداران امام حسین، شمر کے پاس جو خنجر تھا وہ کندہ تھا. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، کچھ دن پہلے کوئٹہ ہزارہ کے کچھ نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ان کے گلے سے کاٹے گئے ہیں. تو ایک ماں فریاد کر رہی تھی میرے بیٹے کا گلا کاٹنا تھا کاٹ دیتے، لیکن اس کو کندے خنجر سے نہ کاٹتے. ہے حسین مظلوم، 13 ضربے لگاتا رہا شمر ملون. وہ مظلوم ہے، باقی کربلا میں جتنے مظلوم ہیں سب کی روح نکل گئی، گلے کاٹے گئے، حسین زندہ تھے، گلا کٹتا رہا. ہے صبر. صبر دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو ٹیلہ ہے نا کربلا پہ، اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا جبل صبر. اے صبر کا پہاڑ، اے صبر کا پہاڑ، تیرے صبر پہ سلام. یہ دیکھتی رہی، کریا کرتی رہی. زلجنا نے دیکھا کہ حسین کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. ایک چھوٹی معصومہ جناب سکینہ کا صبر سنا کے میں اجازت چاہوں گا کہ حسین کے شہید ہونے کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. اس نے اپنی پیشانی سے حسین علیہ السلام کے خون کو رنگین کیا، چل دیتا ہے خیام کی طرف. صبر دیکھیں 4 سال کی معصومہ کا، واہ ویلا نہیں کیا. ٹھیک ہے کریا کرتی رہی، لیکن پوچھتی ہے کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمون.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب